مرکز علم جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، چند سال پہلے یہاں کیا تھا؟ نام تک نہ تھا، نام تک نہ تھا، لیکن آج آپ کے بچوں اور آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے علم کے حصول کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ تو اس میں اس سے فائدہ اٹھانے کی آپ سب بھائیوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بھرپور، خود بھی اور اپنے نونہالوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، جو بڑے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، جو چھوٹے ہیں وہ اپنے درجے اور وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سمجھتے ہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی وہ ذکر ہے، حیوان ہے نا، حیوان، جانور، انسان تو انسان ہے، حیوان جو ہے اس کو بھی اگر آپ سدھا دیتے ہیں، کچھ سکھا دیتے ہیں، کچھ پڑھا دیتے ہیں، تو وہ اپنے دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جانوروں کو اگر آپ سدھا دیں، جانوروں کو اگر آپ سکھا دیں، بھائی آپ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، جس بیل نے، جس جوڑے نے ہل جوتنا، ہل کے سیاج نکالنے وہ سیکھ لیے ہوں، اس کی قیمت زیادہ ہے یا دوسرے کی؟ بتلاؤ مجھے، کس کی قیمت زیادہ ہے؟ اگر دیکھنے میں اگرچہ وہ بڑا خوبصورت لیکن ہے وہ کسائی کے کام کا، دوسرا اس کو کیا ہے، اس نے ہل جوتا ہے، اس نے ہل چلانا سیکھا ہے، بس اس بنا پہ اس کی قیمت دوسرے جانور سے کیا ہے، بڑی ہوئی ہے۔ اس سے آگے دیکھیے، وہ یہ طوطا ہوتا ہے نا، طوطا، رات طوطا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بولتا ہے نا، وہ بولتا ہے، اس کی قیمت دوسرے طوطے کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ طوطے کی، حالانکہ وہ طوطا ہی ہے نا، اس کی قسم کے طوطے بھی ہیں، لیکن جو بولتا ہے اس کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بولتا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے کچھ سیکھا ہے، لیکن دوسرے طوطے نے کچھ سیکھا نہیں۔ بھائی یہ جو باز ہے، باز، اس علاقے میں شکار بھی ہوتا ہوگا، باز ہے، جو باز شکاری ہو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا عام باز کی؟ ظاہر بات ہے، جو شکاری ہے، حتیٰ کہ جو شکاری کتا ہے، آپ دیکھیں جو شکاری کتا ہے، وہ شکاری کتا جس کو آپ شکار کرنے کا طریقہ سدھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، قرآن نے کیا کہا کہ اس کا پکڑا ہوا جانور کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ جانور، وہ کتا جس کو آپ نے سکھایا نہیں جانور پکڑنا، شکار کرنا اس کو سکھایا نہیں آپ نے، وہ پکڑ کے بھی لے آئے تو اس کا پکڑا ہوا ذبح کر کے کھانا، شکار تمہارے لیے حلال ہے نہیں ہے۔ یعنی کتا جو برتن میں ایک دفعہ منہ مار لے، وہ بغیر دھوئے کے 7 مرتبہ دھونا لے، برتن اس پاک نہیں ہوتا۔ وہی کتا اگر آپ اس کو شکار کرنا سکھا دیں تو اس کا قرآن نے کیا کہا ہے، اس کا شکار پکڑا ہوا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن جس کتے کو آپ شکار کرنا نہ سکھائیں اس کتے کا پکڑا ہوا جانور کھانا ناجائز۔ جب کتوں کے مابین یہ تفریق ہے، جانوروں کے مابین یہ تفریق ہے، تو بھائیو انسانوں کے مابین یہ تفریق کیوں نہیں؟ جو انسان پڑھ لکھ جائے گا، پڑھ لے گا، اس کا درجہ ان پڑھ سے برابر ہو سکتا ہے؟ برابر ہوگا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو نہیں جانتا اور جو جانتا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہیں، رات اور دن دونوں برابر نہیں ہیں، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن نے 2 حرفوں میں یہ بات ختم کر دی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے میں باعزت انسان بننا ہے، باعزت انسان بننا ہے، باوقار بننا ہے۔ بھائی اس انسان کی عزت زیادہ ہے نا جو پڑھا ہوا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو عالم ہے، جو فاضل ہے، جس کو معلومات حاصل ہے،
اس کی عزت اور اس کی قدر و منزلت دوسرے انسان سے زیادہ ہے. حتیٰ کہ یہ رات تراویح ابھی پڑھتے ہیں نا عشاء کے بعد, وہ چھوٹا سا حافظ ہوتا ہے, قرآن اس کو آتا ہے, وہ قرآن پڑھانے والا, سنانے والا, تراویح پڑھانے والا, وہ آگے ہوگا, بڑے بڑے مولوی صاحب پیچھے ہوں گے, اسے مولوی صاحبان پیچھے ہوں گے, وہ قرآن جاننے والا جاوا وہ کیا ہے, وہ آگے ہوگا. بھائی علم کی فضیلت ہے, علم کی بدولت انسان بنتا ہے. صحیح بات, صحیح معنوں میں انسان علم کی بدولت بنتا ہے. اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی کوشش کریں اور علم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بھائیو یہ روپیہ پیسہ, یہ مال و دولت, یہ جائیداد, یہ زمین, اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث کون ہے؟ ذرا سوچئے, اس کا وارث کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور ان کی وراثت وہ زمین تو نہیں ہے. انبیاء کی وراثت زمین نہیں ہے. انبیاء کی وراثت روپے پیسے نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت وہ سونا چاندی نہیں ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت علم ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم انبیاء کے وارث بنے یا ابو جہل کے, معاذ اللہ ثم استغفر اللہ, یا فرعون کے, یا حامان کے, یا شداد کے, ان کے وارث بنے یا انبیاء کے وارث بنے؟ ہمیں اپنے آپ کو وارث کس کا بنانا چاہیے؟ کس کا وارث؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا. اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ یہ علم ہے, یہ دین ہے, قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار میں نکل گئے, مدینہ طیبہ کے بازار میں کاروبار ہو رہا تھا, خرید و فروخت ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے, او لوگوں, اور تم خرید و فروخت کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, تم کاروبار کر رہے ہو, مسجد میں نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. اٹھو, نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ پاؤ, جاؤ جا کے نبی علیہ السلام کی وراثت وہ لو, وہ حاصل کرو. تم کس مصیبت میں اور کس درہم و دینار کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اٹھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں, اٹھو, چھوڑو, دکانیں بند کر دو, کاروبار بند کر دو, چلو مسجد نبوی میں, نبی علیہ السلام کی وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے جب یہ اعلان سنا, دکانیں جلدی بند کی اور مسجد نبوی کی طرف بھاگے, چلے نبی علیہ السلام کی وراثت. انہوں نے یہی سمجھا شاید نبی علیہ السلام کے گھر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, وہاں کپڑا ہوگا, درہم ہوں گے, دینار ہوں گے, پیسے ہوں گے, ہم بھی دیکھیں وہاں جا کے. جب لوگ آئے اعلان کرتے کرتے ادھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہنچ گئے. کہنے لگے, ابو ہریرہ تو کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یہاں تو ہم نے کوئی وراثت نہیں دیکھی. فرمانے لگے, اب تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی وراثت کیا سمجھی. تو یہ وراثت ہے نبی علیہ السلام کی. قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن کا علم اور یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کا علم, یہ نبی کی وراثت, یہ ہے نبی علیہ السلام کی وراثت. تم کس کو وراثت سمجھتے ہو؟ روپے پیسے کی وراثت کو, مال و دولت کی وراثت کو, روپے یہ سونے اور چاندی کی وراثت کو نہیں. نبی علیہ السلام کی, انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ یہ علم ہے. علم بھی کون سا؟ قرآن مجید کا, نبی علیہ السلام کے فرامین کا, گویا کہ دین کا علم. کس کی وراثت کیا ہے؟ نبی, دین کی وراثت. اب مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہے بھائیو کہ ہم نے نبی کے وارث بننا ہے یا معاذ اللہ فرعون کے وارث بننا ہے؟ جس کے آگے وارث تھے, اولاد تھی, انہیں زمینیں بھی مل گئی, روپیہ پیسہ بھی مل گیا, سونا چاندی بھی مل گیا, بہت کچھ دنیا کا ملا, لیکن دین انہیں نہیں ملا. اگر بھائیو دین ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہمارا حصہ کس میں ہے؟ ہمارا حصہ کس میں ہے؟ کس کھاتے میں ہم جاتے ہیں؟ ہمارا رخ کس طرف ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف ہمارا رخ ہے یا نبی علیہ السلام کے مخالفین کی طرف ہمارا رخ ہے؟ بھائیو ہمیں اپنا رخ
اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا چاہیے. پھر دیکھیے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے یا دوسرے دین کے مسائل ہیں، یہ کب معلوم ہوں گے؟ ان پہ آپ کب عمل کریں گے؟ کب عمل کر سکیں گے؟ اس وقت تک جس وقت تک آپ صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کر لیتے. جب تک صحیح علم حاصل نہیں کر پاتے آپ نہ صحیح طور پہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ وضو کریں گے، نہ طہارت درست، نہ نماز درست، نہ روزہ درست، نہ حج درست، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ درست. جب تک آپ صحیح معنوں میں وضو کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، نماز کا طریقہ نہیں سیکھیں گے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان وہ جاہل رہ کے مسلمان نہیں رہ سکتا. عیسائی جاہل رہے اس کی عیسائیت پہ کوئی دھبا نہیں، یہودی جاہل رہے اس کی یہودیت پہ کوئی دھبا نہیں. ہندو اور سکھ اور پارسی وہ اگر جاہل رہے تو اس کے ہندو اور سکھ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اگر مسلمان جاہل ہو تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے طہارت ہی نہیں آتی، اسے نماز ہی نہیں آتی، بات سمجھے، اسے نماز ہی نہیں آتی، اسے طہارت ہی نہیں آتی، اسے قرآن مجید ہی نہیں آتا، اسے روزے کے مسائل ہی نہیں آتے، اسے بھائیوں حج کے اور زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں آتے، حلال اور حرام کے مسائل ہی نہیں آتے. مجھے حلال کا پتہ ہوگا تو میں حلال کماؤں گا، حرام کا پتہ ہوگا تو حرام سے بچوں گا. جب حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہوگی تو گبر چور ہوگا، جہاں سے مجھے آئے گا میں سمیٹتا جاؤں گا، جہاں سے مجھے ملے گا میں سمیٹتا چلا جاؤں گا، بغیر امتیاز کے، بغیر تفریق کے. بھائیو حلال و حرام کی تمیز آتی ہے تو علم سے آتی ہے، نماز آتی ہے تو علم سے آتا ہے، علم سے آتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو علم سے آتی ہے. پاکیزہ اور صاف آپ رہنا چاہتے ہیں تو وہ علم کی بدولت. اگر علم نہ ہو تو ہم پاک اور صاف بھی نہیں رہ سکتے. مسلمان پاک اور صاف رہتا ہے نا، تو عیسائی پاک صاف نہ رہے اس کی عیسائیت میں تو دھبا ہے. لیکن مسلمان کو تو 5 وقت روزانہ پاک صاف رہنا پڑتا ہے نا. اگر وہ 5 دفعہ پاک صاف نہ ہو اور اس کو پاک صاف رہنے کا طریقہ سلیقہ نہ ہو تو بتلائیے وہ پاک صاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے بھائیو ہم نے اگر دین پہ عمل بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم دین حاصل کریں، اپنی اولادوں کو، اپنے نونہالوں کو اس مرکز سے دین کے ساتھ وابستہ کر دیں. اور یہ پھر آپ کے روپے پیسے اور جائیداد کے وارث نہیں ہوگے اور قیامت کے دن آپ کے چھٹکارے اور آپ کی رہائی اور آپ کی عزت اور آبرو کے بھی قیامت کے دن یہ وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن جب ایک نیکی اس کی ضرورت ہوگی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال ٹھپ جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. الا من ثلاث، سوائے 3 انسانوں کی. ان میں سے ایک وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کی دعائیں مرنے کے بعد بھی والدین کو پہنچتی رہتی ہیں. کیوں بھائیو؟ مرنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال کھلا رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ وہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. جہاں ایک نیکی کی ضرورت آئے گی ہماری نیکیوں کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے یا بند رہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکی کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کر دیں، ان کو دین کے راستے میں لگا دیں تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد وہ دین پہ عمل کرے. اور ہمارے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں کر کے ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا سامان تیار کرتا رہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کو نیک کرنے کی، دین پڑھانے کی، دین سے وابستہ رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع